پاکستان نیوی کی تاریخ میں ایک نیا باب اس وقت کھلتا ہے جب 2020 میں پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک عظیم معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ ملجیم کلاس کارویٹ شپس کے خریداری کا تھا، ایک ایسا لمحہ جو پاکستان نیوی کے مستقبل کو بدلنے والا تھا۔ استنبول میں ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی جہاں دونوں ممالک کے اعلیٰ افسران اور حکومتی نمائندے موجود تھے۔ پاکستانی پرچم اور ترک پرچم لہرا رہے تھے اور ہر شخص جانتا تھا کہ یہ دن آنے والے وقتوں میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 4 جدید ترین ملجیم کلاس شپس اپنی نیوی میں شامل کرے گا۔ ان میں سے 2 ترکی میں تعمیر ہوں گے اور 2 پاکستان میں، تاکہ نہ صرف بحری طاقت بڑھے بلکہ دفاعی صنعت میں خود انحصاری کی طرف بھی قدم بڑھایا جا سکے۔ معاہدے کی تقریب کے دوران ایک خاص جوش و خروش تھا۔ ترکی کی دفاعی صنعت نے پاکستان کو یقین دلایا کہ یہ جہاز جدید ترین ریڈار، میزائل سسٹمز اور اینٹی سب میرین صلاحیتوں سے لیس ہوں گے۔ پاکستان کی قیادت نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ شپس ہماری سمندری سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ یوں یہ معاہدہ صرف ہتھیاروں کا سودا نہیں بلکہ پاک ترک دوستی کا ایک نیا ثبوت بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے شپس کی تعمیر آگے بڑھی، پاکستان اور ترکی کے انجینئرز کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے رہے، اور بالآخر وہ دن بھی آیا جب پہلا جہاز بابر تیار ہو کر پاکستان نیوی کو دیا گیا۔ ایک عظیم الشان تقریب ہوئی، پاکستان نیوی کے جوان، افسران اور اعلیٰ قیادت سب موجود تھے۔ بابر کے ڈیک پر پاکستانی پرچم بلند ہوا تو فضا نعروں سے گونج اٹھی۔ یہ لمحہ کسی فتح سے کم نہیں تھا۔ بابر ملجیم کلاس کارویٹ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 108 میٹر ہے اور یہ قریب 3000 ٹن وزنی ہے۔ اس کی رفتار 31 ناٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس پر نصب جدید ریڈار سسٹمز دشمن کے جہازوں اور سب میرینز کو سینکڑوں کلومیٹر دور سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اینٹی شپ اور اینٹی ایئر میزائل سسٹمز پاکستان کو دفاع اور حملے دونوں کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات آتی ہے، بابر اور اس کے ساتھ آنے والے باقی جہاز صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک مکمل ڈیفنس 360 ڈگری سیکیورٹی شیلڈ ہے۔ ان جہازوں کی ڈیزائننگ اور ہتھیاروں کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ چاروں طرف سے دشمن کو روک سکیں، چاہے خطرہ فضا سے ہو، سمندر کی سطح سے یا گہرائیوں سے۔ بابر کلاس کارویٹس پاکستان نیوی کو 360 ڈگری مکمل دفاع فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ڈیفنس 360 کانسیپٹ کا عملی نمونہ کہا جا رہا ہے۔ ان جہازوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان پر ایک بڑا ہیلی کاپٹر ڈیک ہے۔ سی کنگ جیسے ہیوی ہیلی کاپٹر یا جدید اینٹی سب میرین ہیلی کاپٹر یہاں اتر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر کی رینج صرف اپنے ہتھیاروں تک محدود نہیں بلکہ فضا میں موجود ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یوں یہ جہاز کسی بھی سمت سے آنے والے حملے کو روکنے کے قابل ہیں۔ پھر پاکستان میں بھی 2 شپس تیار کیے گئے۔ کراچی شپ یارڈ میں بننے والا پہلا جہاز PNS بدر فاہ 281 ہے اور اس کے بعد تعمیر کیا جا رہا ہے PNS طارق فاہ 283۔ یہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اب اپنے ملک میں تیار ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ترکی میں بننے والے 2 جہازوں میں سے پہلا ہے PNS بابر فاہ 280 اور دوسرا ہے PNS خیبر فاہ 282۔ یوں کل 4 ملجیم کلاس کارویٹس پاکستان نیوی کے فلیٹ میں شامل ہوں گے۔ ان جہازوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا اسٹیلتھ ڈیزائن ہے۔ یہ ریڈار پر آسانی سے نظر نہیں آتے، دشمن کے سسٹمز کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان پر نصب الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن کو جام کر سکتے ہیں۔ توپ اور قریبی فاصلے کے میزائل کسی بھی اچانک آنے والے حملے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک مکمل 360 ڈگری دفاعی حصار فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے لیے یہ شپس صرف طاقت کی علامت نہیں بلکہ اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ اب چاہے دشمن کروز میزائل سے حملہ کرے، فضا سے بمباری کی کوشش کرے یا سب میرین بھیجے، یہ جہاز ہر زاویے سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ ڈیفنس 360 ہے جو پاکستان کے سمندروں کو ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ یہ جہاز صرف دفاعی طاقت نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کے محافظ بھی ہیں۔ سی پیک، گوادر پورٹ اور بحری تجارت اب ان کی حفاظت میں ہے۔ یہ پیغام دشمن کو صاف ہے، پاکستان کے سمندر محفوظ ہیں اور جو بھی ان پر میلی نظر ڈالے گا اسے ہر سمت سے جواب ملے گا۔ بابر، بدر، خیبر اور طارق، یہ چاروں شپس مل کر پاکستان نیوی کو وہ طاقت دیتے ہیں جس کی بدولت یہ خطے میں ناقابل شکست قوت بن کر ابھرے گی۔ یہ صرف جہاز نہیں بلکہ پاکستان کا سمندری ڈھال ہیں، ایک ایسا ڈیفنس 360 سسٹم جو ہر طرف سے دشمن کو گھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب یہ جہاز بحر عرب میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گشت کرتے ہیں تو یہ صرف ایک منظر نہیں بلکہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ پاکستان تیار ہے، محفوظ ہے اور اپنے سمندروں کی حفاظت